نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ 11ویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 3 آیات ہیں، جیسے سورۃ العصر 3 آیات ہیں، ایسے یہ 3 آیات ہیں نہایت جامع۔ اس پر اب میری یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے۔ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں، کیا مانی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی۔ اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اللہ کی عبادت میں کیسے آئے، اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہے انسان میں تقوی، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے۔
انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی. یہ حیوان عاقل ہے، یہ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطۂ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے. اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے. حبل اللہ هو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن. یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، سر چشمہ ہے، اس کا مبنا ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن. پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کام میں، اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر 1 ایئر کورس. نوجوان جو ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے. وہ آئیں، 1 سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے. یہ قرآن کا جو 1 سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ فروری کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا. تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سلوک پر آگے چلیں گے. تو دوسرا نقطہ ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں. ان کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل. لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے. اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو. یہ 2 نقطے ہو گئے. پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقویٰ اور تابعداری، فرما برداری. پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو مانوی، جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ مانوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید. حبل اللہ احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو. اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو. حبل اللہ یہ ہے. اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے. اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. سے نکاتی پھر آ گیا. تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں. دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے. منکم ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے، امت مسلمہ. وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں. تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے. وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ. اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو۔ لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہیں منکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدم زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائے اور وہ کام کریں جو اوپر ہے۔ لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے۔ کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے،
تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے۔ ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا وہ نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے۔ کس قدر خون ریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا، تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا۔ لیسوا سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان پر کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔
مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت۔ اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے، یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو، تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی یہ جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہے، ہفت ہو جانے والی نیکیاں، اور ضائع جانے والی ان کی ساری مساعی اور دوڑ دھوپ۔ وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، اور انہوں نے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے، ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی، وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہے، پرانے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لوح مسلمان اپنی نیکی کے اندر، سادگی میں، وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آتش برساتے ہیں زبان سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ، اپنے اس طرز عمل کو دیکھو۔ ہاں تم اولئک تحبونہم، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ لوحی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو۔ یہ نصیبا من التورات آیا تو نصیبا من الکتاب، کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات، کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب سے، ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے۔ تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی، اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے، جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی صلاۃ جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے
جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے 6 رکوع، میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو 3 حصوں میں تقسیم سمجھیے، پہلے 2 رکوع مکمل ہو گئے، 11واں اور 12واں، اب 6 رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ احد کے حالات پر۔ پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا۔ غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، ترتیب مصحف اور ہے، زمانی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی، کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی، 70 بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے۔ ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا، اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے، لہذا 1 سال کے اندر انہوں نے پوری تیاری کی، تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا، 3000 کا لشکر لے کر۔ اور اب ابو سفیان، ابو جہل تو مارا جا چکا تھا، وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر۔ اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، ان کے نام کو تو ہم ادب کے ساتھ ہی لیں گے، اب وہ سردار تھے اس وقت، اور وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے، اپنے بچوں کو خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں، اگر کہیں میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے۔ تو ہند جو تھی، اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند، وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں، لیکن عتبہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ اور بھائی عتبہ ابن ربیعہ، اور چچا اس کا اور بھائی، یہ 3 جو ہے بدر میں قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی۔ باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا، اور 70 آدمی مارے گئے تھے۔ اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، لشکر آ گیا 3000 کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھل کر مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، چلیں گے میدان میں۔ حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ایک تو ان کا جوش و خروش تھا، ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے، کھل کر مقابلہ کریں گے۔ اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں، آپ لے کر گئے تھے 1000 آدمی باہر، جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا۔ اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو، بلکہ یہ کہ محصور ہو کر، جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت، لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام خواہ کیوں اپنی جانیں جو ہے جوکھوں میں ڈالیں، وہ 300 آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف 700۔ ان 700 میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے، وہ 300 چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا، جنگ ہوئی، مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی، لیکن وہ ایک درا تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو 2 طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان، 2 پاٹوں کے درمیان آ جائیں۔ وہاں 50 تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، چلو اب چل کے مال غنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو۔ جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو، حضور کا حکم یاد رکھو، وہ تعمیل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی۔ 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت جو تھے، کیولری جو تھی، جو گھڑسوار تھے ان کے جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے، تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے، وہ اپنا 100 گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا نشالہ، اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے، حضور نے لوگوں کو پکارا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے، تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔
اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد بن ولید، ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو، یہاں سے پہاڑ پر چڑھو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، وہ اونچائی پر ہے، اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے، تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بر بنائے تب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے۔ لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما، کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری، وہ رفع ہو گئی۔ اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا، ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ کل 8 تلواریں، 313 کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، 8 تلواریں پر 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے۔ یہ کچھ 313 کے مقابلے میں 1000، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اس تقول للمؤمنین، اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بلا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا، بلا کیوں نہیں۔ ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو اللہ کو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کی اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3 نہیں 5000، اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکمتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے
خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے، چیک بون پر، یہ جو ہڈی ہے چہرے کی، اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان، پورا جسم، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، خضبوا جنہوں نے رنگ دیا، وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو بالدم خون سے، اس پر گرفت ہو رہی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید، حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ حالانکہ یہ ساری زخم جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، اور یتوب علیہ اور یعذبہ، اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہے، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے۔ اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور اس 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا، یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے۔ بلکہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو الا اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شرح جو بہت زیادہ، جسے یوزلی کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض،
اور ان کا خون چوس جاتے ہیں. تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے. آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے. وہ ہے وہ حکم کہ جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے. وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق. یہ تقابل پھر دیکھ لیجیے، جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی، والضراء خود تنگست ہے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ درجہ احسان ہے، اسلام، ایمان، پھر احسان. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے. یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا، موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے، تب توبہ نہیں ہے. ایک خطا ہو گئی، جذبات میں ہو گئی، بھول میں ہو گئی، فوراً ہوش آیا، فوراً جو ہے گڑ گڑائے، فوراً توبہ کی، عزم مصمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی، اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے، تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آج بڑی اہم ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں،
اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مصعب بن عمیر بھی ہے، انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تو ہر گھر میں کوحرام مچا ہوا۔ اس وقت تک میت پر بیان کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں جو ہے وہ مرثیہ کہہ رہی تھیں، بیان کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں۔ اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار؟ حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر یہ حساس دل تھا آپ کا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، جو بھی زخم پہنچی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زک نہ پہنچے، تو سبھی مومن ہیں۔ پھر تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور کفار کو پسند کیا، معاذ اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے۔ یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں، جو ابھی ایمان لائے ہیں، ان میں کچھ کچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں، اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے، تاکہ جماعت کی بحثیت مجموعی جو ہے اس کی قوت کو ذوف نہ پہنچے۔ تو پاک کر لینا، تمحیص، بحث و تمحیص میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کھڑیدنے کو، جیسے جانور جو ہے، کوا جو ہے زمین کو کڑے دے گا، پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیحدہ کرے گا، اور دانے کو کھائے گا، کنکر کو چھوڑ دے گا۔ تو بحث ہے کڑیدنا، اور تمحیص ہے جدا کر دینا۔ جو اس کے لیے ایٹیبل ہے، جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح، اس کو لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑبڑ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق بھی ہے، کچھ منافق بھی ہے، کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے، دکھا دیا یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہیں، تمہیں نظر آ گیا نہیں؟ ورنہ کیسے نظر میں آتا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، وہاں وہ آیت نمبر 214 تھی اور یہاں 142 ہے، ڈیجٹس وہی ہیں، آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور جمع کریں گے تو 7 کا حصہ بنے گا۔ آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وہی ہے آیت اب یہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. ابھی تو امتحان ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں، کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات ہوئی. یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے، ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے. یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا. اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت. اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت، اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تمنائیں کرتے تھے موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے موت نکلی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی. حضرت عمر بھی ہے ان میں سے. جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھیر دی اور بیٹھ گئے. اب کس کے لیے جنگ کرنی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی. پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ليس لك من الامر شيء. تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی. وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ معبود تو نہیں ہے. تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو. دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے. محمد کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی. تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا. وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں. ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاودانی آپ کو حاصل ہو چکی. پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا. یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا. وما كان النفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلہ، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے. ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے. موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا. لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے. وما كان النفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے. وسنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے. کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون، یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے، ربانیون
ربائز ربی جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ماننے اور چاہنے والے، اللہ کے متوالے، اللہ کے دیوانے. کائین من نبی، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معہ، ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا، ربیون نے، کثیر اللہ والوں نے، اللہ کے غلاموں نے، اللہ کے عاشقوں نے. فما بہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استکانوا، نہ ہمت ہاری. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے. تو اے مسلمانوں، ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا في امرنا، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے، جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کیف یہدی اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے. تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے، آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اسراف ہے. وہ اسرافنا فی امرنا، بخش دے جو بھی اسراف، جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی. وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. یہی دعا تھی حضرت طالوت کے ساتھیوں کی، یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی فانصرنا علی الکافرین، وہی دعا یہاں بھی ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم بالکل خسارے والے، تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطانہ، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری. ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے. یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی. حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر. خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے. لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا رعب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے. ورنہ یہ کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی. حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا. اس میں یہ آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرأت کا مظہر ہے. من کان یعبد اللہ
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوجتا تھا محمد کی، وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کو پوجتا تھا، وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی زندہ ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوگی۔ فضل میں رکوع کے بعد ہم نے 3 آیتیں اور پڑھ لی تھی، قاری صاحب نے وہ ابھی تلاوت نہیں کی ہے نماز میں۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ استحسونہم بإذنہ، جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تہتے کر رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا تھا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے، میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا۔ نظم جو ہے سم و طاعت، اور سم و طاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی، اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، تو ایک تعویل ہو گئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا، جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو، سم و طاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو، نظم جو ہے پورا نہ ہو۔ اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا، فوج کا ایک سپہ سالار ہے، لیکن پوری فوج میں پھر کوئی داہنا بازو ہے، میسرہ ہے، میمنہ ہے، قلب ہے، پیچھے ہے، ہراول دستہ ہے، ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے۔ اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم و طاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا۔ حتی اذا فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ میری تعبیر اس آیت کے بارے میں یہ ہے، اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے، بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خام خواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں۔ میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا۔ یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے، اور اس کے لیے قرآن یفصل بعضہ بعضا، سورہ صف کی وہ آیت وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے۔ کامیابی کسے پسند نہیں ہے؟ مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا، مقصود یہ رہے، باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون اکثر نہیں سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے، میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے۔
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں وہ بھی ہے جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، تو گویا کہ تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے، امتحان اور لے تمہارا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرمایا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اس تسعدون ولا تلوون علی احد، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر، کوہ احد پر جان بچانے کے لیے، ولا تلوون علی احد، اور پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ بھگدڑ جب بچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے۔ حضور کے گرد تو آ گیا تھا، درگاہ کر لیا گیا تھا، اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام، یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے تو بچانے والا اللہ ہے، لیکن جو مسائل دنیا بھی ہے اس کے اعتبار سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے۔ یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک، تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا، لیکن جب یہ ہے کہ پے بپے رنج آ رہے ہوں، اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی، تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے، اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ، نیند سی طاری کر دی، نعاسن امنۃ نعاسن، یغشا طائفۃ منکم، کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے، کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بھلا دیا، اور یہ کہ اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہا تھا، ظن الجاہلیہ، جہالت والے گمان کر رہا تھا۔ یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے 3 سے آدمیوں کے جانے کے بعد، اگر کوئی 2-4 ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، جب یہ کیفیت ہو تو وہ اون کیسے آئے گی؟ تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی، بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی، ظن جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق، کیونکہ جاہلیت کا ظن تھا۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا، جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محصور رہ کر جنگ کی جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جماعتی زندگی میں ہوتا ہے، انسان جو ہے پسند نہیں کرتا، ہر شخص چاہتا ہے میری بات بھی ہو، میری بات کو بھی مانا جائے، میری رائے جو ہے وہ بھی چلے۔ آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے ہی مانتے رہے، کیسے ہوگا؟ تو هل لنا من الامر من شيء، وہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ قل، کہہ دیجئے
ان الامر کلہ للہ، امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لم یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں، وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے، الی مضاجعہم، جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھیں اللہ کے علم میں، انہیں وہاں پہنچ جانا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں، اللہ کی مشیت میں، کہ انہیں یہ خلعت فاخرہ ہے، شہادت کی پہنانی ہے، وہ آتے خود بخود پہنچ جاتے، گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی ابتلا کر رہا ہے، آزما رہا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے، جیسے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھے تھے، وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ضعف کا، کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قرین قیاس بات ہے۔ جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے، وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو اسی طرح کی بات ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے، فرار کی راہ اختیار کر گئے، جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی۔ انما استزلهم الشیطان بعض ما کسبوا، یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ کوئی کسی وقت تقصیر ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی کسی وقت ہو گئی ہے، وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو، پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے، حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر، اور وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا، چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان تان دراز کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے، حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے، اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے، تمہارے جیب میں، تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہو تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں ہو، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو، یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں، اگر ہمارے پاس ہوتے، اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہوا اس لیے ہوا
کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کی حکمتیں اسے معلوم ہیں، آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ واللہ یحیی ویمیت، اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے، موت آ جائے، او قتلتم، یا تم قتل ہو جاؤ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او متم لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو چاہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی، وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اور 10 سال جی لیتے تو کیا کر لیتے، اور کچھ جمع کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی، اس سے بڑی اور تمہارے لیے شہادت کون سی ہوگی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تمہیں بستروں پر موت آئے، چارپائیوں پر جان نکلے، اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا، گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا۔ آخری منزل تو وہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی۔ اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی، جو بھی امیر ہوں، صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں، آخر وہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں۔ کوئی ملازم ہے، ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو والنٹیئرز ہیں، جو بھی آیا ہے، جو بھی حضور کے ساتھ تھا، کون تھا وہ؟ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا، وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے، یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب بھی کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے امراء کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے۔ غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں۔ واستغفر لہم، جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے۔ وشاورہم فی الامر، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی، اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے امر میں۔ اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فائدہ اعظم تک، البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے، آپ ایک ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر۔ یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت، کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں، ہم کاہے کو جان بچا کر بیٹھے یہاں پر، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ تو حضور نے ان کی رعایت کی، فیصلہ کر دیا۔ اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل میں یقین ہو جائے آدمی، ابھی ادھر ابھی ادھر، نہیں، پھر اس کے اوپر جم جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ يحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم،
اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، دستکش ہو جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا، اور غل ہے دل میں کینہ ہونا۔ تو ایک خیال تو یہ ہے، اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے، کوئی چیز چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ذی نفس کو دے دیا جائے گا، توفا دیکھیے پھر وہ دیا جانا، وفا یوفی، یوفا توفا، ثم توفا کل نفس، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک رائے البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی دل ہے، یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، کہ یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے، ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے۔ تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے، واللہ اعلم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں، سب بدکار برابر نہیں، سب نیکوکار برابر نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت بھی پھر دیکھیے سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آیا تھا مضمون، وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ پھر آ گیا تھا 18ویں رکوع کے آخر میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی، تلاوت آیات، تزکیہ، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، تو جب تم پر ایک مصیبت آئی، جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو، قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا، تم نے غلطی کی، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ، البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، تمہیں کوئی سزا نہ دیتا، معاف کر دیتا بغیر سزا دیے، لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو
تو پر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی، پھر تو ایک امبو ہے، ہجوم مومنین ہوگا، جماعت، لشکر، فوج، حزب اللہ درکار تو وہ ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھیڑ گئے تھے آپس میں، فباذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن، حقیقی مومن، صابر مومن، جو مستقیم مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق۔ اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق۔ کھل گیا کہ نہیں؟ 300 کو لے کر اب عبداللہ ابن ابی چلا گیا تو اب سب کو پتہ تو چل گیا، آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے، وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہے کان لگا کے سنیں گے تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے۔ وقیل لهم تعالوا، اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا، اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوف ہو، اس وقت تو لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور 300 آدمی نکل جائیں 1000 میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی، جیسے کہ بنو حارثہ بنو سلمہ کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی۔ تو سمجھانے والوں نے جب کہا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اب ادفعوا، آؤ بھائی آؤ، کہاں جا رہے ہو، اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو۔ دفاع ہو رہا ہے تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہے پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی باغیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ان کا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں۔ یہ محمد کے ساتھ ہی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر، یہ سب ایک ہے، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لو نعلم قتالا لاتبعناكم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا، ان کے جو بھائی جو وہاں پر ابو سلمان صادق الایمان تھے جو وہاں شہید ہو گئے، تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے اور ساتھ ہمارے چلے آتے، 300 ہم آئے تھے، وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ کیا موت سے بچے رہو گے؟ کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اب وہ پھر آیت آ گئی 19ویں رکوع کی، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، سورہ بقرہ اس کے 19ویں رکوع کی آیت ہے۔ اور یہاں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے، ابھی شہادت کی خلت انہیں نہیں ملی، وہ بھی آئیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی۔ ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، جو بھی شہداء سے دفنایا، پھر اچانک آپ کو خیال آیا
کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہ دوبارہ نہ آ جائے، سیکنڈ تھاٹ نہ ہو۔ تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ جرأت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور 8 میل تک ہمراہ الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر، اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا۔ ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً۔ تو آ کر انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو کمر کس کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں، یعنی 1 سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب 1 سال کے بعد جو ہے یہ احد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر، اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ تو حضور اس کے لیے نکلے، گئے بدر تک، ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے، اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوفوں، وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں، یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے، ان کے جسم زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے، دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت بڑی جمعیت آ رہی ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغریٰ جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا، جب اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں، تو کوئی کرنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں، حزب الشیطان ہے، وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دے۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا۔ فلا تخافوہم، کہ تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے، اگر تم مومن صادق ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ یہ چلت پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ انہم لن يضروا اللہ شیئا،
وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں. اچھائی نہیں ہے. کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں اور بڑھ جائے، تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے. اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہو. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو. یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ جو جبیت تمہاری ہے یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں، آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسریٰ سے ٹکرانا ہے. ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں اندرون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے. یہ خبثاء ہے، یہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے. لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا، جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے. وہ غیب ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح، البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے، تقویٰ پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی، حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں، کوئی مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیا جائیں. اب جو ان میں سے غنی تھے ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے. بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کے توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے. آج یہ تمہارے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا. ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اور پھر یہ سارا مال و اسباب آج بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں وہ 18 رکوع مکمل ہو گئے، 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے۔ اب 2 کنکلوڈنگ رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ہے بات، قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی۔ جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنہ دو، تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا، پھر محتاج ہوا، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ بڑا غصہ ہے اس کے اندر، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ فوراً تو نہیں پکڑتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے، جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا، اس رکوع میں 19ویں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عہد طفولیت تھا نوع انسانی کا، تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں، کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا، پیش کر دیا، اللہ کے لیے صدقہ کیا، نذر کیا ہے، تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں کہ دونوں نے کچھ پیش کیا، قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی، پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پہلے ایسی علامات حسی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے، تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں۔ یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو، فلما قتلتموہ، تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن کذبوک، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دے، فقد کذب رسل من قبلک، تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا۔ گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، وہ زبر، اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور دوسری بات تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان۔ اب وہ آیت آ گئی جو سورہ بقرہ کی 19ویں رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجہول کا صیغہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم
ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مسحور ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے۔ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی راہ اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے نہیں۔ تم نے ان کو چھپا لیا، ان کو عام کرنے کی شے ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت، یعنی اینٹ رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں اسپاس نامے ہوتے ہیں، فلاں صاحب آئے اسپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کے کہیں 7 پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اگر کچھ کر لیا تو کہہ لیں کیا، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو بد سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر دقت آ رہی رہی، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کی، نماز کا اب تیار ہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے طاری ہے رقت، تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی، اتنی عظیم آیات۔ ایک یہ نوٹ کیجئے، یہ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ میں کیا تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها، وہ آیت الآیات اسی کا خلاصہ ہے یہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہاں آیت ختم ہوئی تھی لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہاں اولو الالباب۔ یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اگلا قدم کیا ہے؟ جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔
وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا، میری زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر چلنا، تو کیا مقصد ہوا زندگی کا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، اس دنیا میں تو نہیں ملتا۔ اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ عیش کرتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے مکافات عمل کو۔ لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اسے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا، اب ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، رسول کی پکار آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً، یہ نہیں لگاتی جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے، ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اپنی سلامتی طبع، سلامتی عقل، سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، اب اس کے بعد رسالت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا، قد آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے رب ہمارے اب ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا، عظیم ترین دعا، یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیسا ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار وفادار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، لہذا تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کیجو، اور ہمیں دے دیجو وہ سب کچھ جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ فاستجاب لہم، اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا، فوراً اس دعا کے بعد قبولیت، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا اور بیٹی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ فالذین ہاجروا، تو میرے وہ بندے، اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ کام کیے میرے لیے، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئی، وقاتلوا، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی، وقتلوا، جانیں بھی دے دی، قتل ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، کوئی شک ہی نہیں، لازماً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد جو 4 آیتیں رہ گئی، 5 آیتیں، یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر، کیونکہ اس وقت اس صورت میں
کچھ یہود کا ذکر ہوا، نصارہ کا، اہل کتاب کا، اہل ایمان کا، مشرکین کا بھی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مغرور نہ ہو جائیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. نزل وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا. خاشعین اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عجز کرتے ہیں، عاجزی اور تواضع برتتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا. آخری آیت پھر بہت جامع ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ. مصابرت جو ہے باب مفاعلہ، اس میں مقابلہ آتا ہے. ایک تو ہے صبر کرنا، ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں چرکا آج لگا ہے، ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا، 70 مارے گئے تھے، اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے، تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تو تم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا مرابطہ جو ہے پہلے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ ربط، نظم، ڈسپلن، مضبوط، مربوط. وہ جو آیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم، تم نے جو ہے وہ سب اطاعت کے اندر کمی کی، لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر پر جاگزی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ. ورابطوا، اور مربوط رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.